أحمدك يا الله وأصلي وأسلم عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. بعد حمد و صلات کے محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم سب حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند کی روحانی قیادت میں دوسرے سالانہ عرص تاج الشریعہ کے پربہار موقع پر آن لائن شرکت کر رہے ہیں. کچھ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیا جائے. پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا واضح ترجمہ یہ ہے کہ اے رب قدیر، ہم کو سیدھی راہ چلا، راہ ان کی جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں پاکیزہ جماعتیں آتی رہی ہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہی ہے. یہی عادت الہیہ کریمہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں بھی جاری و ساری ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. یعنی میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور لوگوں پر غالب رہے گا اور دین حق کی تبلیغ کرتا رہے گا، چاہے لوگ ان کی مدد کریں یا مدد نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی کے مدد کی خواہش نہیں ہوگی، وہ ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایت پاک کی بنیاد پر مذہب اسلام کی ترویج و ارشاد کرتے رہیں گے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کو کتاب العلم، مشکات شریف کی کتاب العلم میں حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن غزری سے روایت کیا گیا. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیر الجاہلین. رواہ البیہقی. امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک یعنی ثقہ اور معتمد لوگ اس علم کتاب و سنت کو حاصل کریں گے، اور وہی لوگ اس علم کے ذریعے سے آیات و احادیث میں حد سے گزرنے والوں کی تحریف و تبدیل کو، باطل پرستوں کی بے بنیاد باتوں کو اور جاہلوں کی تعویل کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آئیے ذرا معزز سامعین اکرام، اس حدیث پاک کے تناظر میں تاج الشریعہ کو بغور پڑھے بھی اور سنے بھی کہ جس نے جس دعوت حق کو لے کر 2 صدیوں پہلے قلندر وقت، مرد حق آگاہ، مجاہد آزادی اور جد اعلی حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے تھے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سند المحققین حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دعوت کو لے کر نکلے تھے. اور جس دعوت کی باغ ڈور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سنبھالی تھی، اور جس کے بعد آپ کے صاحبزادگان سرکار مفتی اعظم اور سرکار حجت الاسلام نے بھی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام
دیا تھا، اسی روش کو سرکار تاج شریعت بدر طریقت نے تادم حیات زندہ رکھا اور باطل کا سر کچلنے میں دیر نہیں کی۔ آئیے ذرا میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں اور اپنے دعوے کو دعویٰ بلا دلیل کے زمرے میں نہ آنے سے بلکہ دعویٰ بلا دلیل کے زمرے سے بچانے کے لیے ایک دلیل دے کر کے چلوں۔ سرکار تاج الشریعہ کا دور ہے، 1424 کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مدرسہ جس کو جامعہ علوم اسلامیہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک مفتی صاحب کے پاس ایک سوال آیا۔ سوال چونکہ عربی میں تھا، سائل نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی تنقیص و توہین میں کہہ رہا ہے ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار تاج شریعت کے جواب دینے سے پہلے اس مفتی نے جواب دیا تھا۔ اس مفتی اور اس سائل دونوں کی باتوں کو لے کر میرے مرشد نے بڑا پیارا جواب دیا ہے جس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ ان مفتی نے کہا ہذا ثابت بالکتاب والسنت ولا محظور علیہ۔ اس مفتی نے اس قائل کے لیے جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اگر کوئی کہتا ہے کہ دین کو مصطفیٰ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس نام نہاد دیوبندی مفتی نے کہا کہ یہ قول تو کتاب سے بھی ثابت ہے، یہ قول تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور ایسے کہنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کہنے والے کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ جب یہ ایک ٹکڑا، پورا فتویٰ بھی نہیں بلکہ ایک ٹکڑا میرے مرشد کی بارگاہ میں آیا، ایک سطر اور لائن مرشد کی بارگاہ میں آئی، فوراً آپ کا قلم جلال میں اور حرکت میں آ جاتا ہے۔ سرکار تاج شریعت اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب تحریر کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ سرکار تاج شریعت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع۔ سرکار تاج شریعت نے اس میں زبردست دلائل کا انبار لگایا ہے۔ میں ساری کتاب کو تو مختصر وقت میں پیش نہیں کر سکتا مگر ایک جھلکی دکھا دیتا ہوں کہ تاج الشریعہ نے حد سے گزرنے والے کی تحریف کو کیسے دور کیا ہے، باطل پرست کی دروغ گوئی کو کیسے دور کیا ہے، جاہل کی تعویل کو کیسے شریعت کی روشنی میں ختم کیا ہے۔ آئیے ایک مقام پر سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں عربی میں ھذا القائل يشعر أنه يكفي المرء أن يقول لا إله إلا الله ويخيل إليه أنه يسلم ويسلم وأن يكفي للمرء الإسلام وأين السلام إن لم يضم إلى كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قالها فاز بالإسلام وهذا السلام۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں شاید ایسا کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے کلمہ مکمل ہو جائے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جہنم سے بچ جائے گا۔ ارے کہاں، ہرگز نہیں، کبھی بھی اس کے لیے خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا، اس کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ ہاں اگر جہنم سے آزادی چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی ملانا ہوگا۔ جب بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے فرمایا اسلام بھی درست ہو جاتا ہے اور سلامتی بھی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات پر دلیل دی کہ سرکار علیہ السلام کے بغیر جب کلمہ مکمل نہیں تو دین بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے دین اسلام کو اختیار کرنے کے لیے مدینے والی کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس میں ہے اما اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم عروۃ وثقی، سرکار علیہ السلام کا مبارک نام یہ مضبوط رسی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ ہی
रहमान का इकरार करे, फरमाया उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया है। हमने कहा मजबूत रस्सी क्या है? तो आइए हजरत शेख अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने बाज मुफस्सिरीन के हवाले से कुरान की आयत करीमा फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का में फरमाया अन्नहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्होंने नकल किया है कि इससे मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक है। और भी देखें, इतना ही नहीं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सरापा नेमत है। कायनात के वजूद के लिए मुस्तफ़ा करीम की नेमत को और मुस्तफ़ा करीम को रहमत बना करके भेजा गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कुरान की आयत करीमा अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा में फरमाया कि ये इनकार करने वाले, ये तब्दील करने वाले कौन है? कुफारे कुरैश है। और निअमतुल्लाहि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नेमत से मुराद मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते पाक है। और भी बहुत सारे दलाइल सरकार ताजुश शरिया ने दिए हैं। और मेरे मुर्शिद गिरामी वकार ने हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी जिक्र किया। इमाम शाफई फरमाते हैं फलम तमुस्सा बिना निअमतुन ज़हरत वला बतलत निल्ला बिहा हज़्ज़न फी दीनी व दुनिया औ दुफ़िआ बिहा अन्ना मकरूहन फीहिमा व फी वाहिदिन मिनहुमा इल्ला व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबबुल काइदु इला खैरिहा वल हादी इला रुश्दिहा। फरमाया हमें जो भी नेमत मिली है, चाहे ज़ाहिरी नेमत हो या बातनी नेमत हो, चाहे दुनिया में मिले या आखिरत में मिले, या कोई तकलीफ हमसे दूर की गई, चाहे दुनिया में दूर की गई हो या आखिरत में दूर की जाएगी, उसका सबब असली में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं और नेक राह की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। यह है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सरकार ताजुश शरिया की अकीदत व मोहब्बत। और आपने एक दलील और पेश की जो मेरी गुफ्तगू की आखिरी दलील है। आपने फरमाया कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और उसके बाद तफसीर रूहुल बयान की एक तवील इबारत को पेश किया। उसके चंद जुमले गोश गुजार करता हूं। तफसीर रूहुल बयान में है लिअन्नल अज़ाब इज़ा नज़ल अम्मा वलम युअज़्ज़िब उम्मतन इल्ला बअद खुरूज नबिय्यिहा वल मुमिनीना मिनहा वफ़ीहि ताज़ीमुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हिफ़्ज़ुन लिहुर्मतिहि वक़द अरसलहु अल्लाहु तबारक व तआला रहमतन लिल आलमीन वर्रहमतु वल अज़ाबु ज़िद्दानि व ज़िद्दानि ला यज्तमिआन। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं अज़ाब जब उतरता है तो आम हो जाता है, और अल्लाह ताला किसी भी उम्मत को अज़ाब उसी वक्त देता है जब उससे उसके नबी को निकाल लेता है और ईमान वालों को निकाल लेता है। फरमाया इस आयत करीमा में जब उम्मत, पूरी उम्मत अज़ाब से बची हुई है, जबकि गुनाहों पर गुनाह कर रही है, बदकारियों पर बदकारी कर रही है, मगर फिर भी उस पर अज़ाब आम नहीं आ रहा है। फरमाया इससे सरकार की अज़मत जाहिर होती है, सरकार की इज्जत व वक़ार का इल्म पता चलता है, और ये पता चलता है कि अल्लाह ने जहानों के लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रहमत बना करके भेजा है। और अज़ाब और रहमत एक दूसरी की ज़िद्दें हैं और ज़िद्दें कभी जमा नहीं होती। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक के लिए इसी दलील के साथ जम करके ये दलील एक ही है। फरमाया कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, आप जानते हैं कि अगर जान पर जुल्म हो जाए और गुनाह कर लिया जाए तो बंदा कहाँ जाएगा? मदीने वाले की बारगाह में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है जाओ मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। आप फरमाते हैं सरकार ताजुश शरिया हजरत आतबी का वाकया जिक्र करते हैं कि हजरत आतबी कहते हैं मैं एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के पास बैठा हुआ था। एक देहाती आए, आने के बाद उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। उसके बाद कहते हैं मैंने सुना है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अल्लाह ताला ये आयत करीमा नाजिल फरमा चुका है और अल्लाह ने हमें आपके दर पर आने का हुक्म दिया है। इसलिए वो अराबी कहते हैं मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क़द जीतुका मुस्तगफिरन लिज़ंबी व मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी, सरकार मैं आपकी बारगाह में बख्शिश मांगने आया हूँ, गुनाहों से माफी चाहने आया हूँ। और एक शेर पढ़ते हैं नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिरु फीहिल आफ़ाफ़ु व फीहिल जूदु वल करमु, कहा मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान हो जाए जिसके आप मकीर है, जिसमें इफ़्फ़त व पाक दामनी है, जिसमें जूदो करम है,
یہ دعا کر رہے تھے. حضرت عتبی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی اور جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ نے فرمایا عتبی الحق بالعرابی فبشرہ ان اللہ تبارک و تعالی غفر لہ, کہ جاؤ اس عرابی کے پاس چلے جاؤ اور اسے مژدہ سنا دو کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. سرکار تاج الشریعہ اسی لیے تو عرض کرتے ہیں لہذا الباب انتدب الرحیم ذوی الاوزار من قاس و دانی, فرمایا اسی دروازے کی طرف تو رحم و کرم فرمانے والے رب نے گناہ گاروں کو, چاہے وہ دور کے رہنے والے ہو یا قریب کے, جملہ گناہ گاروں کو اسی دربار کی طرف بلایا ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, یہ دور ہے کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کی روش پر قائم رہیں, اور جس مشن کو مرشد گرامی وقار نے عام کیا تھا آج الحمدللہ ان کے فرزند ارجمند قاصد قرات فی الہند عالم باعمل اور مفتی وقت حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب مدہ ذلہ العالی بخوبی انجام دے رہے ہیں. ضرورت ہے کہ قائد ملت کی قیادت کو تسلیم کر کے اس کارواں کو آگے بڑھایا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو اچھا رکھے, مرشد گرامی وقار کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.